السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، بحمد اللہ تعالی دعویٰ سلفیہ کی جانب سے اس نئے کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، جو کورس کتاب التوحید کی شرح اور اس کا خلاصہ، اور اسی طرح مومن مرد اور عورت کے اوصاف جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے، اور دعا کے آداب، یہ تین موضوعات ہیں ہماری اس دورے کے، اس کلاس کے۔ اور خاص طور پر جو مفصل گفتگو ہوگی ناظرین اکرام باذن اللہ تعالی، وہ کتاب التوحید پر ہوگی، شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی۔ ہماری گفتگو کا طریقہ یہ ہوگا ناظرین اکرام کہ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے کتاب التوحید، چونکہ یہ کتاب بڑی عظیم ہے فائدے کے اعتبار سے، اور اس پر گفتگو کے لیے لمبا وقت درکار ہے، تو ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو ابواب شیخ الاسلام نے قائم کیے ہیں ان ابواب کا خلاصہ ہمارے سامنے آئے بالخصوص، اور اس میں جو دلائل انہوں نے ذکر کیے ہیں، قرآن کی کوئی دلیل، حدیث کی کوئی دلیل، کوشش یہ کریں گے کہ ان دلائل کو سامنے رکھ کر کے باب کا خلاصہ ہم سمجھ سکیں۔ اور رہی بات بالتفصیل شرح، اس کے لیے لمبا وقت درکار ہے، جس میں شیخ الاسلام نے جو مسائل ذکر کیے ہیں، اور ہر حدیث کی مفصل شرح، ہر آیت کی مکمل تفسیر، چونکہ ہمارا کورس 9 دنوں پر مشتمل ہے، اور اس میں سے 2 ہمارے جو دروس ہوں گے وہ مومن اوصاف اور اسی طرح سے دعا سے متعلق ہیں، لہٰذا کتاب التوحید پر ہماری گفتگو اس ناحیے سے ہوگی باذن اللہ تعالی۔ سب سے پہلے ناظرین اکرام، جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے کتاب التوحید۔ کتاب کہتے ہیں عربی زبان میں جمع کرنے کو، جمع چونکہ کتاب کے اندر معلومات جمع ہوتی ہیں، اس لیے عربی میں اسے کتاب کہا جاتا ہے۔ اور التوحید جو آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں اکیلا جاننا اور ماننا، یہ ہے توحید۔ کتاب التوحید اس کتاب کا نام ہے۔ یہ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی تالیفات میں سے سب سے عظیم اور سب سے مشہور تالیف ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شہرت دی پوری دنیا میں اس کتاب کو توحید کے لیے، اور اسی طرح عقیدہ اہل السنہ والجماعہ الوہیت کے باب میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، اس کتاب کو بڑی اہمیت اور بڑا مقام حاصل ہے بحمد اللہ تعالی۔ یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کے حوالے سے اہل علم کی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علامہ سلیمان بن عبداللہ آل الشیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے توحید الوہیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو، شرک کا رد، اور اسی طرح توحید کو کمزور کرنے والے امور، شرک تک لے جانے والے امور، جس انداز میں شیخ الاسلام نے اس کتاب کو جمع کیا ہے صرف توحید سے متعلق، تو کہتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس سے پہلے زمانوں میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، چونکہ محدثین اور علماء نے مختلف کتابیں لکھی ہیں زندگیوں میں، اور آج تک علماء کتابیں لکھ رہے ہیں، الحمدللہ امت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن یہ جو شیخ الاسلام کی تصنیف ہے کتاب التوحید، یہ اپنے باب میں منفرد ہے کہ توحید الوہیت اور توحید پر مفصل گفتگو انہوں نے کیے، اس جیسی مثال پچھلی کتابوں میں جو اہل علم نے لکھی ہیں ان میں نہیں ملتی ہے۔ اور اسی طرح شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کتاب التوحید کے بارے میں کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ کسی نے اس جیسی کتاب اس سے پہلے تالیف کی ہو جو حجم سائز کے اعتبار سے چھوٹی ہے، لیکن اس کے فوائد اتنے عظیم ہیں۔ توحید پر، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور الوہیت پر اس جیسی کتاب کسی نے لکھی ہے، شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ اور شیخ بن باز رحمہ اللہ اکثر یہ وصیت کیا کرتے تھے کہ لوگ اسے یاد کریں، صرف کتاب کو پڑھیں نہیں بلکہ اس کتاب کو یاد کرنا چاہیے۔ اور علامہ وادعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو بہت بڑے عالم دین ہیں، معروف عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ہر مسلمان بھائی کو میرے نصیحت کرتا ہوں کہ وہ کتاب التوحید کو پڑھے، کتاب التوحید سے فائدہ اٹھائے۔ اور کہتے ہیں علامہ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ کوئی بھی مسلمان اسے بے نیاز نہیں ہو سکتا، یعنی ہر مسلمان کو، مرد کو، عورت کو کتاب التوحید ضرور پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا ناظرین کرام، اہل علم کی اس گفتگو سے جو بات ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ کتاب التوحید ایسی کتاب ہے جو زندگی بھر ہمیں پڑھتے رہنا ہے، سیکھتے رہنا ہے، سمجھتے رہنا ہے، کیونکہ یہ کتاب ہمارا دل میں توحید کی شمع کو جلائے رکھتی ہے، شرک سے ہمیں روکتی ہے، اور اسی طرح سے شرک کے وسائل کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اسے بیان کرتی ہے۔ لہٰذا یہ کتاب سے متعلق اہل علم کی 2-3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں، اس کے اندر ایک مقدمہ ہے۔ مقدمے کا مطلب کتاب میں داخل ہونے سے پہلے کتاب کے لکھنے والے کچھ باتیں لکھتے ہیں
جسے پڑھ کر کے بعد میں کتاب کے اندر داخل ہونا ہوتا ہے. تو شیخ الاسلام نے بھی مقدمہ لکھا ہے اس کتاب کا مختصر، اور اس کتاب میں مکمل 66 ابواب ہے. 66 ابواب کا مطلب ہوتا ہے ناظرین اکرام کہ علماء ہیڈنگ باندھتے ہیں، اس ہیڈنگ کے اندر جو بات نیچے آنے والی ہے اس کا خلاصہ، اس کا عنوان اور ٹاپک اوپر بیان کر دیتے ہیں. جیسے امام بخاری رحمہ اللہ ہیں، اپنی صحیح بخاری میں احادیث انہوں نے جمع کی ہیں، اور حدیثوں سے جو بات وہ بتانا چاہتے ہیں اسے انہوں نے ٹائٹل کے طور پر اوپر بیان کر دیا ہے، اسے باب کہتے ہیں. شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر 66 ابواب قائم کیے ہیں، اور ان ابواب کے اندر شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے ہمیں پیغام دینا چاہا ہے توحید سے متعلق، جو کہ بہت عظیم ہے. اور اس کتاب التوحید میں کل 80 آیات ہیں، 80 آیات ہیں اس کتاب کے اندر، اور 141 احادیث نبویہ ہیں، اور اسی طرح 57 آثار ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے علاوہ صحابہ اور دیگر کے آثار ہیں، اور اسی طرح 13 علماء سے انہوں نے ان کے اقوال کو بھی نقل کیا ہے. یعنی اگر آپ کتاب کو دیکھیں گے تو یہ کتاب شیخ الاسلام محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ نے قرآن اور حدیث اور اسی طرح آثار اور علماء کے اقوال، اور آخر میں انہوں نے مفیہ مسائل کر کے اس سے حاصل ہونے والے فوائد کو بھی، مسائل کو بھی ذکر کیا ناظرین اکرام، جسے سیکھنے کے لیے مفصل وقت مطلوب ہے. شیخ الاسلام محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب کو کیوں تالیف کیا، کیا وجہ ہے، اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب کو اس لیے تالیف کیا کہ جس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی عالم عرب کے اندر، بالخصوص جزیرہ عربیہ کے اندر، انہوں نے دیکھا قبر پرستی عام ہو گئی ہے، اور اسی طرح غیر اللہ کو پکارنا، شرکی چھوٹی بڑی قسمیں مشہور اور معروف ہو گئی ہیں. شیخ رحمہ اللہ نے اسے ختم کرنے کے لیے لوگوں کو دین کے حوالے سے بصیرت اور اسی طرح سچ اور حقیقت کیا ہے اس کی بیان کرنے کے لیے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب کو تالیف کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب کے ذریعے سے بڑا نفع پہنچایا لوگوں کو، اور آج تک نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس سے استفادہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو شیخ الاسلام سے دشمنی بھی کرتے ہیں. ہندوستان کے عالم دین کے بارے میں معروف ہے کہ وہ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں سنا کرتے تھے کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں، یا بہت سخت ہیں، یا انہوں نے امت کو کافر کہا وغیرہ وغیرہ. تو ان کے شاگرد نے کیا کیا، کتاب التوحید کا پہلا ورق ہٹا دیا جس میں ان کا نام لکھا ہوا تھا، کتاب التوحید لکھا ہوا تھا، ہٹا کر کے انہوں نے اپنے استاد کے میز پر اس کو رکھ دیا. ان کے استاد نے دیکھا کہ کوئی کتاب میز پر پڑی ہے، اسے اپنے گھر لے کر کے گئے، پوری کتاب پڑھ ڈالی، اور آنے کے بعد شاگرد نے کتاب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے خوب تعریف کی کہ اس کتاب میں خیر ہی خیر ہے، قرآن کی آیات ہیں، احادیث ہیں، خالص توحید بیان کی گئی ہے. تو شاگرد نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کو آپ برا بھلا کہتے ہیں، انہوں نے اس کو تالیف کیا. سبحان اللہ. کہتے ہیں اس کے بعد وہ شیخ الاسلام کو دعائیں دیا کرتے تھے کہ اس طرح توحید کے لیے محنت کرنے والے نے اس قدر شاندار عظیم کتاب کی تالیف کی ہے. اس کتاب کی بہت ساری شروحات ہیں، جن میں سے چند شروحات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے عظیم اور سب سے اہم شرح کہ بعد میں آنے والے تمام علماء نے اس کتاب سے، اس شرح سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کو چھوڑا نہیں ہے، وہ ان کے پوتے سلیمان بن عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب، شیخ الاسلام کے پوتے ہیں سلیمان بن عبداللہ. یہ سب سے پہلی شرح ہے کتاب التوحید کی، اور سب سے عظیم شرح ہے. بعد میں آنے والے تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن شیخ رحمہ اللہ کے پوتے سلیمان بن عبداللہ رحمہ اللہ اس کتاب کی شرح مکمل نہیں کر پائے. جب ما جاء فی المصورین، تصویر بنانے کے مسائل تک وہ پہنچے تھے، اس سے پہلے ہی شیخ کو قتل کر دیا گیا رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. تو یہ سب سے عظیم شرح ہے. اس کتاب کا نام ہے تیسیر العزیز الحمید، تیسیر العزیز الحمید. اور دوسری عظیم شرح ہے اس کی، شیخ الاسلام ہی کے دوسرے پوتے ہیں، ان کا نام ہے عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوہاب. یہ شیخ الاسلام محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ کے دوسرے پوتے ہیں. انہوں نے کتاب تالیف کی ہے، اس کتاب کا نام ہے فتح المجید. فتح المجید بڑی عظیم شرح ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں جو ان کے اور بھائی تھے، چچا زاد بھائی، جن کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اسی کتاب کو تیسیر العزیز الحمید کو ہی انہوں نے اسے
مرتب کیا، اسے مکمل کیا اور اسے آسان کیا اور اضافے بھی کیے. کہتے ہیں کہ یہ جو شرح ہے سب سے اہم شرح مانی جاتی ہے، جو مکمل بھی ہے اور بڑی مفید ہے. اور اسی طرح سے تیسری جو شرح میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ شرح ہے حاشیہ علی کتاب التوحید. بہت مفصل نہیں ہے یہ، اس کے حاشیہ لگانے والے عالم دین عبد الرحمن بن قاسم رحمہ اللہ، انہوں نے کیا کیا، فتح المجید کو اور تیسیر العزیز الحمید کو، جو شیخ الاسلام کے دو پوتے ہیں، ان دونوں کی کتابوں کو انہوں نے ملخص کر کے، شارٹ کر کے، مختصر عبارات میں اچھے انداز میں جمع کیا ہے، جو بہت ہی مفید کتاب ہے حاشیہ علی کتاب التوحید. اور اسی طرح اس کے علاوہ دیگر عرب کے علماء، مستقل علماء نے اس کی کتابیں کی شرح کی ہے. اور ایسی کتاب ہے دنیا کی جسے مخدوم کہا جاتا ہے. مخدوم کا مطلب بہت خدمت ہوئی ہے اس کی، اور مسلسل علماء لکھتے آ رہے ہیں. شاید کہ کوئی بڑے سلفی علماء نہ ہوں ایسے گزرے ہوں جنہوں نے کتاب کی شرح نہ کی ہو. تقریباً علماء نے اس کی شرح کی ہے، جن میں شیخ بن باز رحمہ اللہ ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، جن کی شرح ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے القول المفید. اور اسی طرح شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ ہیں، جن کی مفصل شرح ہے اعانۃ المستفید، بہت مفصل شرح ہے. تو شیخ حفظہ اللہ نے لوگوں کی آسانی کے لیے اسے مختصر کیا، اس کا نام الملخص، جو کہ مشہور ہے اور لوگ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ ہے کتاب کا تعارف. اس کے بعد آئیے ناظرین اکرام، میں آپ کے سامنے کتاب کے لکھنے والے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا بھی تعارف کر دیتا ہوں. شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کا نام ابو علی، آپ کی کنیت ہے، ابو علی کنیت ہے. آپ کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی التمیمی. قبیلہ بنو تمیم سے آپ کا تعلق ہے، جو کہ معروف عرب کا قبیلہ ہے. اور اس قبیلے کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو یہی قبیلہ سب سے طاقتور ہوگا، اس سے مقابلہ کرے گا. اور آج بھی یہ لوگ اپنے عقیدے کے اعتبار سے بڑے پختہ مانے جاتے ہیں، بنو تمیم کے قبیلے کے لوگ. شیخ الاسلام بھی تمیمی قبیلے ہی سے تعلق رکھتے ہیں. شیخ کی پیدائش سعودی عرب عیینہ شہر کے اندر ہوئی 1115 کے اندر. شیخ رحمہ ہجری کے اندر شیخ رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی. اور آپ کا جو گھرانہ تھا وہ دینی اور علمی گھرانہ تھا. آپ کے والد خود عبد الوہاب یہ فقیہ تھے، عالم تھے. اور اسی طرح آپ کے چچا زاد بھائی ہیں ایک عبد الرحمن بن ابراہیم، وہ بھی عالم دین تھے. اسی طرح آپ کے بڑے بھائی ہیں شیخ الاسلام کے بڑے بھائی سلیمان، وہ بھی معروف طلبۃ العلم میں سے تھے. یعنی یہ گھرانہ علمی گھرانہ تھا. اور شیخ رحمہ اللہ بچپن ہی سے انتہائی ذہین و فطین تھے، اور ان کی ذہانت کے آثار ظاہر تھے. عام طلبہ کی طرح نہیں، بلکہ آپ کی ذہانت لوگوں کو اٹھ کر کے نظر آتی تھی کہ یہ طالب بہت ذہین ہے. شیخ رحمہ اللہ نے 10 سال سے پہلے قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا تھا. اس کے بعد مستقل علم حاصل کرنے کے لگ گئے. انہوں نے اپنی علم کی ابتدا فقہ کو، احکام کو اپنے والد گرامی کے پاس سیکھا. اور اسی طرح سے شیخ رحمہ اللہ کے حافظے کے بارے میں اہل علم نے نقل کیا ہے کہ ان کے والد عبد الوہاب جو ہیں وہ خود اپنے بچے کی حافظے کو لے کر کے بہت حیران تھے، تعجب کرتے تھے کہ اس بچے کی ذہانت اور سمجھ بوجھ اتنی گہری ہے. بلکہ ان کے والد نے اعتراف کیا ہے کہ میرا بیٹا چھوٹی عمر کا ہونے کے باوجود میں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. یعنی خود والد نے بیٹے سے فائدہ اٹھایا ہے. اس قدر سمجھ بوجھ اور حافظہ ان کا تیز تھا، اور علم کے حوالے سے بڑے شوقین تھے. اور کہتے ہیں شیخ الاسلام بچپن ہی سے لکھنے میں بڑے تیز تھے، بہت تیزی کے ساتھ لکھتے تھے اور خوبصورت انداز میں لکھتے تھے. بلکہ کہتے ایک بیٹھک کے اندر پوری نوٹس لکھ دیا کرتے تھے، پوری کراسہ بھر دیتے تھے لکھ کر کے. اس قدر لکھنے میں اتنی تیزی تھی شیخ رحمہ اللہ کی. اور اسی طرح شیخ رحمہ اللہ کے بارے میں معروف ہے کہ انہوں نے ایک عالم دین عبد الرحمن بن احمد، ان کے پاس اہل بریدہ شہر کے رہنے والے ہیں، ان کے پاس شیخ رحمہ اللہ نے خصوصی طور پر علم حاصل کیا اور ان کے پاس عربی زبان سیکھی. اور اسی طرح صحیح بخاری اور مسند احمد جیسی ضخیم حدیث کی کتاب بالغ ہونے سے پہلے شیخ الاسلام نے ان کے پاس پڑھی تھی. سبحان اللہ. تو علم کے شوقین تھے. اور خصوصی طور پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ عالم اسلام کے سب سے بڑے جو علماء مانے جاتے ہیں، اور زمانے قدیم سے لے کر کے ابھی تک لوگ جن سے استفادہ کرتے ہیں، وہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ. یہ دو استاد اور شاگرد ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی مقبولیت دی اور بڑے علم والے تھے. اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ان دونوں کی کتابیں خوب پڑھتے تھے. بلکہ انہوں نے شیخ الاسلام میں اپنے ہاتھوں سے کئی کتابیں لکھی ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں. انہوں نے بہت زیادہ ان سے متاثر تھے اور خوب ان سے استفادہ کرتے تھے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ جنہیں شیخ الاسلام کہا جاتا ہے اور جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خوب خدمات لیں، ان کی کتابوں کو خوب پڑھا کرتے تھے. اور شیخ الاسلام عقیدے میں کیا تھے؟ عقیدے میں سلف صالحین کے منہج پر تھے، سلفی الاعتقاد تھے. صحابہ کا، تابعین کے، تبع تابعین کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ، جو دین ان کا تھا وہی ہمارا دین ہے، وہی عقیدہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا. اور اسی طرح شیخ رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ بہت پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے،
تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور قرآن مجید کی پابندی سے تلاوت کیا کرتے تھے، اور بیت المال کے ذمہ دار ہونے کے باوجود بیت المال سے کھانا وہ پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ بہت زیادہ ورع تھا ان کے اندر، بلکہ کہتے ہیں کہ جب شیخ الاسلام کا انتقال ہوا تو ان کے اوپر قرض تھا، کیونکہ وہ اپنے مال سے، جو ان کے پاس مال ہوا کرتا تھا حلال، اس کے ذریعے سے وہ محتاجین پر، غربا پر، دعوت پہ خرچ کر دیتے تھے، یہاں تک کہ جب انتقال ہوا تو کوئی ان کی ملکیت باقی نہیں تھی سوائے ان کے گھر کے جو ان کے اولاد کے حصے میں آیا، باقی سارا کچھ انہوں نے اللہ کے راستے میں لگا دیا، لوگوں کی اصلاح کے لیے لگا دیا۔ یہ علماء کی اخلاص کی دلیل ہے کہ انہوں نے دنیا کو جمع کرنا اپنا مقصد نہیں بنایا، بلکہ ان کا مقصد ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، طلباء کو فائدہ پہنچانا، اللہ کے دین کو فائدہ پہنچانا، یہ ان کا مقصود ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ کا تقوی، اسی طرح شیخ رحمہ اللہ کے زمانے میں جب ان کی دعوت کا آغاز ہوا، بہت ان پہ الزامات لگے، کہا گیا کہ یہ سخت ہیں، یہ لوگوں کو کافر کہتے ہیں، یہ فلاں کہتے ہیں، نعوذ باللہ انہوں نے ایسا کر دیا، ایسا کر دیا۔ شیخ الاسلام نے ان سب کے جوابات دیے، تفصیلی جوابات دیے، انہوں نے بتایا کہ میں تکفیری نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کسی مسلمان کو قتل کرنے کا قائل ہوں، اور نہ ہی کوئی نئی بات لے کر کے آیا ہوں، بلکہ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے منہج کو واضح کیا، اپنے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ وہ ساری چیزیں مفصل موجود ہیں کتابوں کے اندر، اسی لیے اس دور کے جو بڑے علماء موجود تھے، جن میں سے سب سے مشہور شخص ہیں محمد بن اسماعیل صنعانی رحمہ اللہ، شخص امام صنعانی رحمہ اللہ، جن کو امیر صنعانی کہا جاتا ہے، یمن کے بہت بڑے عالم دین، محدث، فقیہ، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت فائدہ ہم سب کو پہنچایا، جن کی مشہور کتاب ہے سبل السلام، جو کہ بہت عظیم شرح مانی جاتی ہے بلوغ المرام کی، جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی فتح الباری ہے۔ وہ اس قدر عظیم کتاب کے مؤلف امیر صنعانی رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے میں ان کو پایا اور ان کی تعریف کی ہے، ان کے بارے میں اچھے کلمات کہیں، اور اسی طرح شیخ بن باز رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں کہا کہ وہ مصلح تھے، داعی اللہ تھے، اور اسی طرح مجدد تھے۔ شیخ الاسلام کو انہوں نے مجدد قرار دیا شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اور دیگر اہل علم نے، اور ان سے علم حاصل کرنے والے بہت سارے اہل علم ہیں جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا، جن میں سعودی عرب کی حکومت کی جو فاؤنڈر ہیں سعود بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، وہ اور ان کے 4 بیٹے ہیں، عبداللہ اور حسین اور علی اور ابراہیم رحمہم اللہ اجمعین، یہ چاروں آپ کے تلامذہ میں سے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کے پوتے عبد الرحمن بن حسن جنہوں نے شرح لکھی تھی، وہ بھی آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، دیگر اہل علم بھی آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ کے 6 بیٹے تھے، جن کا نام تھا علی، حسین، عبداللہ، حسن، ابراہیم، عبدالعزیز۔ ناموں کے اندر آپ دیکھیے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آل بیت کا احترام نہیں کرتے ہیں، جن کی طرف ہمیں منسوب کیا جاتا ہے لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہم وہابی اپنے آپ کو نہیں کہتے، لیکن لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام کیا رکھا ہے، علی، حسین، عبداللہ، حسن، ابراہیم، عبدالعزیز، یعنی آل بیت کے ناموں پر نام رکھے ہیں۔ تو آپ سوچیے جو آدمی اپنے اولاد کا نام آل بیت پر رکھ رہا ہے وہ آل بیت کا کیا گستاخ ہوگا۔ تو شیخ الاسلام کے 6 بچے ہیں، جن میں سے 4 بیٹے آپ کے ہیں، علی، حسین، عبداللہ اور حسن۔ ان 4 کے ذریعے سے آپ کی نسل آگے بڑھی، اور آج سعودی عرب کے اندر آل الشیخ کے نام سے جن کو بھی آپ سنتے ہیں وہ سب انہی کے خاندان کے ہیں۔ جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ابھی انتقال کر گئے عبدالعزیز آل الشیخ رحمہ اللہ، وہ اور جتنے علماء کو آپ سنتے ہیں کہ وہ آل الشیخ ہیں، شیخ سے مراد یہی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں۔ ان 4 بیٹوں کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا، اور باقی جو اور 2 بیٹے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد نہیں دی تھی، نہ کوئی لڑکا تھا نہ کوئی لڑکی تھی۔ جو 4 بیٹے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی، اور انہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے خاندان کو باقی رکھا۔ آج بھی آل الشیخ یہ وہ ممتاز خاندان ہے جو علم کے لیے، توحید کے لیے، غیرت کے لیے، سنت کے لیے معروف ہے۔ صالح آل الشیخ اور دیگر بڑے بڑے کبار علماء امت کی موجود ہیں جو شیخ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو شیخ رحمہ اللہ کی کتابوں میں کتاب التوحید ہے، کشف الشبہات ہے، اور اسی طرح الاصول الثلاثہ ہے، القواعد الاربعہ ہے، اصول الایمان ہے، فضل الاسلام ہے، مسائل الجاہلیہ ہے۔ اس طرح بہت ساری کتابیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھی ہیں۔ ان کے بارے میں تاریخ لکھنے والے حسین بن غنام جو شاگرد بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام نے توحید کی وضاحت کے لیے کئی مجلدات لکھے تھے، کئی مجلدات انہوں نے توحید پر لکھی، اور آپ ان کی کتابوں کے اندر دیکھیں کہ سبحان اللہ توحید کی جو وضاحت ہے، شرک کا جو رد ہے، اور اسی طرح سے اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات توحید اور شرک کو لے کر کے ایسا کام انہوں نے کیا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے بحمد اللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیخ الاسلام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ شیخ رحمہ اللہ کا انتقال ذوالقعدہ کے مہینے میں 1206 ہجری میں ہوا، اور اس وقت آپ کی عمر
91 سال تھی، 91 ایئر آپ کی عمر تھی، اور شیخ رحمہ اللہ کے انتقال پر امت کے بڑے بڑے علماء نے آپ کی تعزیت کی ہے اور آپ کے سلسلے میں اچھی کلمات لکھے ہیں۔ تو یہ تھا ناظرین اکرام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کا تعارف اور کتاب التوحید کا تعارف۔ ناظرین اکرام، آئیے کتاب کا آغاز ہم کرتے بحمد اللہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ شیخ رحمہ اللہ اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اپنی کتاب کی ابتدا میں انہوں نے بسم اللہ لکھا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کی ابتدا بھی بسم اللہ سے ہوئی ہے۔ آپ سورتوں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں تو یہ قرآن مجید کی اقتدا ہے، اور اسی طرح نبیوں کی اقتدا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا ملکہ بلقیس کے جانب، اس خط کے بارے میں اللہ سبحانہ سورہ النمل آیت نمبر 30 میں ذکر کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے لکھا ملکہ سبا کے لیے، اس میں لکھا تھا سلیمان علیہ السلام نے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کی ابتدا بسم اللہ سے کی ہے، یعنی یہ سلیمان علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 7 اور صحیح مسلم 1773 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تو اس خط میں آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ۔ تو آپ نے بھی اپنے خط کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے۔ تو یہ قرآن کی بھی اقتدا ہے اور نبیوں کی بھی اقتدا ہے، اور ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں علماء نے جو بسم اللہ سے آغاز کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی وجہ سے برکت دیتا ہے، مدد کرتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام نے بسم اللہ سے آغاز کیا ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود لکھا ہے انہوں نے، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وسلم، اور یہ درود کا اہتمام کرنا مومن کا شیوا ہے، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نبی پر صلاۃ و سلام کا اہتمام کرو، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اس کے بعد کتاب التوحید کا مقدمہ ہے ناظرین اکرام۔ مقدمے میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کئی آیات اور حدیث کو نقل کیا ہے۔ مقدمہ کہتے ہیں کتاب میں داخل ہونے سے پہلے شیخ رحمہ اللہ نے کچھ آیات اور احادیث کو وہاں پر ذکر کیا ہے، جس کا مقصود یہ ہے کہ ہم اسے جان کر کے کتاب کے اندر داخل ہو۔ سب سے پہلی آیت شیخ الاسلام نے ذکر کی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ لیکن کیا ہے عبادت؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں عبادت کا مطلب ہے توحید کے لیے، کہ زندگی بھر ہم اللہ کی توحید پر جمے رہیں، شرک نہ کریں، اسی لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ تو شیخ الاسلام نے پہلی آیت یہ ذکر کی ہے تاکہ ہم سب کو پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، کوئی اور مقصد ہمارا نہیں ہے۔ دوسری آیت شیخ الاسلام نے ذکر کی ہے، وہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، کیوں؟ تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور شرک سے بچیں۔ شیخ الاسلام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسے بتانا چاہتے ہیں کہ توحید تمام نبیوں کا دین رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ ہر قوم میں ہم نے رسول کو بھیجے توحید کو دے کر، یعنی توحید تمام نبیوں کا دین ہے۔ اور دوسرا، انبیاء نے دعوت دی ہے لوگوں کو، تو توحید کی طرف دعوت دی ہے سب سے پہلے، تو توحید کی اہمیت پتہ چلتی ہے اس آیت کریمہ سے۔ اور تیسرا شیخ الاسلام نے جو ذکر کیا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 23-24، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ہم کو جن باتوں کا حکم دیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کیا، حکم دیا ہے عبادت صرف اللہ کی کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والدین کا احترام اور ان کے مقام کو ذکر کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس وصیت سے شروع کیا ہے وہ وصیت یہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت کرو تو اللہ کی۔ تو اللہ کی سب سے پہلی وصیت توحید ہے، اس کے بعد والدین کا احترام اور ساری چیزیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے جب پہلے توحید کو ذکر کیا ہے والدین سے بھی پہلے، تو پتہ چلتا ہے ہمارے والدین سے بھی پہلے ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ توحید کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت جو شیخ الاسلام نے ذکر کی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورہ نساء آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو۔ عبادت اگر کوئی چاہتا اللہ قبول کرے تو اسے بتا دیا گیا اس آیت کریمہ کے اندر کہ سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ توحید کو اختیار کرو اور کچھ بھی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اب شرک کچھ بھی نہ کرنے کے لیے ہمیں شرک کی تفصیل معلوم کرنی ہوگی، جو آگے انشاءاللہ کتاب کے اندر ہم کو معلوم ہوگی۔ اگر ناظرین اکرام ہم سب مل کر کے صبر و تحمل کے ساتھ کتاب کو پڑھنا شروع کریں تو بحمد اللہ تعالیٰ توحید اور شرک کی تفصیل ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو شیخ الاسلام نے مقدمے میں اس کو ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد
شیخ الاسلام نے سورہ انعام آیت 151 سے لے کر کے 153 تک نقل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے 10 باتوں کی وصیت کی ہے ان آیات کے اندر. انہیں کہا جاتا ہے آیات الوصایا. یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ کی وصیتیں ہیں. 10 وصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہیں. ان وصیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قل، اے نبی کہیے، تعالو، آؤ میرے پاس، اتلو ما حرم ربکم علیکم، جو اللہ نے حرام کیا ہے میں تمہیں پڑھ کر کے سناتا ہوں. اللہ نے حرام کیا 10 وصیتیں، کیا کیا چیزیں حرام ہیں اسلام میں بتایا گیا، لیکن شروعات کی گئی اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت تمام بندوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے جتنی حرام چیزوں کو بعد میں بیان کیا، کیا کیا حرام چیزیں ہیں؟ مال، یتیم کا مال کھانا، اور اسی طریقے سے والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا. ان سب گناہوں میں سب سے پہلے اللہ نے شروعات کی شرک سے. اس کا مطلب یہ اللہ کی پہلی وصیت بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حرام کاموں میں سب سے بدترین کوئی کام ہے تو وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کیونکہ اللہ نے اسی سے شروع کیا ہے. قتل کو، زنا، بچوں کے قتل کو بھی اللہ نے بعد میں رکھا ہے. بچوں کا قتل، زنا، یہ ساری چیزیں بعد میں، پہلے اللہ نے شروعات کی شرک سے. اس کا مطلب یہ خطرناک جرم ہے. اس کے بعد شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الی وصیت محمد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وصیت جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین مکمل ہوا ہے، تو وہ اس آیت کو دیکھے. سورہ انعام آیت 153 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کے اندر ناظرین کرام آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے شروعات کی شرک سے منع کرتے ہوئے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول اہل علم کہتے ہیں کہ ضعیف ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ یہ قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ضعیف ہے، لیکن چونکہ رسول نے کہا کہ میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن کو لازم پکڑو، تو امت کو آپ نے وصیت کی ہے قرآن کی، اور قرآن میں وصیت کر رہا ہے سب سے پہلے شرک چھوڑنے کی. تو اس کا مطلب یہ ہے رسول کی وصیت بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کریں. اور آگے آئے ناظرین کرام، اس کے بعد حدیث ہے بخاری مسلم کی حدیث. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر پیچھے سوار تھا، تو آپ نے مجھ سے کہا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2853 اور صحیح مسلم 30 حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معاذ، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے کہا حق اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور کچھ بھی شرک نہ کریں. ناظرین اکرام، آپ بار بار سن رہے ہیں، شرک نہیں ہونا چاہیے. توحید ہو تو شرک کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہی اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر. اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا جو کچھ بھی شرک نہ کرے اور توحید پہ خالص مرتا ہے. اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر حق رکھ لیا، اپنے اوپر فرض کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے، کہ جو خالص توحید پہ مرے گا، کچھ بھی شرک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو خوشخبری سنا دوں؟ آپ نے کہا نہیں، لوگ ورنہ اس پر بھروسہ کر کے رہ جائیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اللہ کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ عبادت کریں اور اس کے ساتھ کوئی شرک نہ کریں. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے ناظرین کرام؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے عظیم حق ہمارے اوپر یہ ہے. ماں باپ کی خدمت، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب ہے. سب سے عظیم حق یہ ہے اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو. یہ بتانا مقصد ہے. اگر کوئی آدمی سب کر رہا ہے لیکن توحید کو قبول نہیں کر رہا ہے تو اس نے اللہ کے حق کو ادا نہیں کیا. اور اگر کوئی آدمی اس حق کو ادا نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ ہے ناظرین اکرام مقدمہ جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. اس کے بعد ناظرین اکرام سب سے پہلا باب ہے، سب سے پہلا باب جو شیخ الاسلام نے قائم کیا ہے، ٹائٹل جو انہوں نے رکھا ہے، باب فضل التوحید، توحید کی فضیلت، وما یکفر من الذنوب، اور توحید کے ذریعے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں. تو شیخ الاسلام نے پہلا باب فضیلت توحید کی بیان کرنے کے لیے قائم کیا ہے، اور اس کے ضمن میں شیخ الاسلام نے قرآن مجید کی ایک آیت اور کچھ حدیثوں کو نقل کیا ہے کہ آخر توحید کی کیا فضیلت ہے اور توحید سے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں. سب سے پہلی آیت ہے جو شیخ الاسلام نے ذکر کی ہے، سورہ انعام آیت نمبر 82. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے،
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمِ، اور ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، انہی کے لیے سکون ہے، انہی کے لیے سعادت ہے. وہی لوگ، سب سے بڑا امن تو یہ ہے کہ اللہ تعالی جہنم سے امن دے ہم کو. سب سے بڑا امن ہے ناظرین اکرام جہنم کی آگ سے امن حاصل کرنا. قرآن کہتا ہے جو ایمان لائیں، شرط یہ ہے کہ ایمان میں ظلم ملاوٹ نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ ان کو امن دے گا، ان کو عذاب سے، گھبراہٹ سے بچا لے گا. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور اللہ ان کو ہدایت بھی دے گا. ظلم کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا. بخاری حدیث نمبر 3429 حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تو آپ نے کہا ظلم سے مراد، آپ نے کہا وہی ہے جو لقمان علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اس سے مراد شرک ہے. اللہ کے نبی نے اس آیت کی تفسیر کی. ناظرین کرام لوگ کہتے ہیں قرآن کی تفسیر کہاں ہے؟ قرآن کی تفسیر حدیث ہے. خود رسول کی زندگی اور آپ کی سیرت ہی قرآن کی تفسیر ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا جو ایمان لائیں ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، آپ نے واضح کیا اس سے مراد شرک ہے. کیا مطلب ہے ناظرین کرام؟ کہ اگر کوئی آدمی توحید پر پکا رہے اور کوئی شرک کی ملاوٹ نہ کرتا ہو، اسی دل کا اطمینان حاصل ہوگا، دنیا کا خوف ختم ہوگا، آخرت کا خوف ختم ہوگا. دنیا میں جو فساد، جو ظلم مسلمانوں پہ ہے ناظرین اکرام، قرآن وعدہ کرتا ہے ایمان لانے کے بعد شرک مت کیجیے، اللہ تعالیٰ امن و امان آپ کو دے گا. 23 سالہ زندگی میں پورے عرب کی حالت بدل گئی اور صحابہ اکرام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے. اسلامی سرحدیں دنیا کے کناروں تک وہاں تک پہنچی جس کے بعد صرف سمندر ہی سمندر تھا. وہاں تک اللہ نے اہل ایمان کو قوت دی. کیوں؟ کیونکہ شرک نہیں تھا. قرآن کہتا ہے شرک چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں امن عطا کرے گا. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پہ عطا کرے گا. تو ناظرین اکرام شیخ الاسلام نے فضیلت کا باب قائم کیا ہے. تو توحید کی پہلی فضیلت یہ ہے توحید سے مکمل امن آتا ہے، توحید سے ہی ہدایت ملتی ہے. کوئی آدمی توحید پر نہیں ہے ہم اسے گمراہ مانتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے توحید پر آنے کے بعد شرک نہ کرنے والے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. جو شرک کرتا ہو، پکا نمازی، داڑھی رکھنے والا، پیشانی پر سجدے کے نشانات ہوں، قرآن کے اعتبار سے وہ گمراہ شخص ہے. وہ گمراہ شخص ہے شرک کرنے والا. توحید پرست ہی ہدایت پر ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کہتی ہے. تو یہ پہلی فضیلت ہے. اور دوسرا شیخ الاسلام نے حدیث بیان کی ہے، بخاری مسلم کی حدیث. بخاری حدیث نمبر 3435 حدیث اور صحیح مسلم 28 حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی گواہی دے من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ وان الجنۃ حق وان النار حق. اللہ کے نبی نے کہا جو یہ گواہی دے. کیا گواہی دے ناظرین کرام؟ جو عربی میں ابھی میں نے کہا، یاد کر لیجئے اس کو. آپ نے کہا من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، وان محمد عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں. چونکہ لوگ انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ. گواہی دے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی چیز کی وہ مالک نہیں ہے، اور رسول ہیں اللہ کے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے کن کہہ کر کے. کن کا مطلب ہے ہو جا. اس کلمے سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے ان کی روح کو اللہ نے بھیجا تھا. وَأَنَّ الْجَنَّةَ حق، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، یعنی یہ دونوں برحق ہیں. اللہ نے جنت کو بھی بنا دیا ہے، جہنم کو بھی بنا دیا ہے. جہنم اور جنت بننے والی نہیں ہے ناظرین اکرام، بنائی جا چکی ہے، بنائی جا چکی، تیار ہے. وہ قرآن کئی جگہ پر کہتا ہے کہ وہ تیار ہو چکی ہے. اس پر ایمان اگر کوئی آدمی اتنی گواہی دے دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گواہی دے، گواہی کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے جب کہہ رہا ہے تو اس کا عقیدہ بھی وہی ہونا چاہیے دل میں. اللہ کے توحید کی گواہی کہ اس کا کوئی شریک نہیں، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کن سے پیدا کیا اور اللہ کی جانب سے اس روح کو بھیجا گیا تھا. جنت حق ہے، جہنم حق ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا جو بھی عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اس کا مطلب یہ شخص جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی آدمی توحید خالص کی گواہی دے دیتا ہے تو وہ جنت میں ضرور بھی ضرور داخل ہوگا. توحید پر سب سے بڑی فضیلت ناظرین اکرام کہ توحید پرست جنت میں جا کر ہی رہے گا. اور داخل ہونے کے دو طریقے ہیں توحید پرست کے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بغیر
جہنم میں داخل ہوئے کہ پہلی مرتبہ ہی چلا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہوں کی جو کبیرہ گناہ ہے ان کی سزا دینے کے لیے جہنم میں بھیجے گا، لیکن نکال کر کے آخر کا جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ حدیثیں یہ سب بتاتی ہیں کہ توحید پرست کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، وہیں پر وہ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اہل توحید میں سے شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو توحید پر مشتمل بنائے۔ تو یہ ہے شیخ الاسلام محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام شیخ الاسلام نے توحید کی فضیلت پر دوسری حدیث ذکر کی ہے۔ وہ حدیث ناظرین اکرام بخاری حدیث نمبر 425 اور صحیح مسلم 33 حدیث ہے۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ، اللہ نے اس کو جہنم پہ حرام کر دیا ہے۔ کس کو؟ من قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یبتغی بذلک وجہ اللہ، اور وہ لا الہ الا اللہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کہتا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے ناظرین کرام کہ جو توحید پرست ہے حقیقی معنوں میں، شرک سے بچنے والا مخلص، اس کو اللہ نے جہنم پہ حرام کر دیا۔ اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے ناظرین اکرام کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم پہ حرام کر دے۔ اس کے بعد تیسری حدیث ناظرین اکرام جو شیخ الاسلام محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، وہ حدیث ہے ناظرین اکرام ابن حبان حدیث نمبر 6218 حدیث ہے، لیکن اہل علم نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث میں کیا مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اللہ مجھے ایسی کوئی چیز سکھاؤ جس کے ذریعے سے میں تجھے بلا سکوں، پکار سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ساری مخلوق لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے، سارے بندے تیرے لا الہ الا اللہ کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان کو اور اس میں رہنے والے تمام مخلوقات کو اور ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے ایک ترازو کے، اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ ان سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ ناظرین اکرام، کہ یہ ایسا وزنی عمل ہے کہ اس سے وزنی عمل کون سا ہو سکتا ہے کہ زمین و آسمان بھی ہلکے پڑ جائیں گے اس کے سامنے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ناظرین اکرام ایک روایت وہ ہے جس کو اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے۔ وہ روایت ناظرین اکرام جس کو امام مسند احمد بن حنبل میں مذکور ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں نقل کیا ہے۔ ادب المفرد حدیث نمبر 548 حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے کچھ باتیں کہیں۔ اس میں سے انہوں نے کہا انی قاص علیک الوصیہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، دو چیزوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، دو چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ یہ وصیت کی ہے نوح علیہ السلام نے، اور اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو مقبل بن ہادی وادی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلی وصیت کی آمرک بلا الہ الا اللہ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑ لو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ ان سب پہ بھاری ہو جائے گا، ان سب پر بھاری ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کی اس قدر فضیلت ناظرین اکرام کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ساتوں آسمانوں زمینوں کو رکھا جائے تو ساتوں آسمان و زمین ایک طرف ہوں تو لا الہ الا اللہ ان سب پر بھاری ہو جائے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ناظرین اکرام لا الہ الا اللہ یہ وزنی عمل ہے جس عمل سے وزنی کوئی اور عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سب سے عظیم عمل کوئی ہے تو وہ توحید ہے۔ تو اس سے توحید کی فضیلت بیان ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں چیریٹی کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں۔ جان لیجئے توحید سے وزنی کوئی عبادت نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں، چاہے آپ جتنی نمازیں پڑھتے ہوں، توحید سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان و زمین بھی ہلکے پڑ جائیں گے۔ اب سوچیں کتنا طاقتور اور وزنی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ نے اس پہلے باب کی آخری حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وہ حدیث ناظرین اکرام سنن ترمذی حدیث نمبر 3540 حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ابن آدم اگر تو زمین بھر کے بھی گناہ لے کر کے آئے اور اس حال میں مجھ سے ملاقات کرے کہ تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو
تو میں اسی کے بقدر تمہارے پاس مغفرت لے کر کے آؤں گا۔ کیا مطلب ہے ناظرین اکرام؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید جو شیخ الاسلام نے ہیڈنگ باندھی ہے کہ توحید کی فضیلت ہے اور توحید سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس حدیث کو آپ دیکھیے، آخری حدیث، کہ جتنے گناہ ہیں زمین بھر کے، اگر شرک نہ ہو، چھوٹا بڑا کوئی شرک نہ کیا ہو، اس کی اتنی بڑی فضیلت، اللہ تعالیٰ اتنی ہی مغفرت لے کر کے آئے گا، سبحان اللہ۔ لیکن شرط ناظرین اکرام، علماء کہتے ہیں بہت سخت شرط ہے، اور اس شرط کو کہتے ہیں علماء شرط ثقیل، بہت بھاری شرط رکھی گئی ہے۔ وہ شرط یہ ہے، مغفرت اس کو ملے گی زمین بھر کے جو چھوٹا بڑا ظاہر باطن کا کوئی شرک نہ لے کر کے آئے، اسے اتنی بڑی فضیلت مل جائے گی سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کے بقدر مغفرت کو لے کر کے آئے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ ناظرین اکرام، یہ اس وقت ہو پائے گا جب توحید پختہ ہو دل کے اندر، اور کون سی چیزوں سے بچنا چاہیے اس کے تفصیل علم ہو، جو کہ انشاءاللہ آگے آنے والا ہے۔ تو یہ ناظرین اکرام پہلا باب تھا مختصر انداز میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ناظرین اکرام دوسرا باب ہے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے، وہ یہ باب من حقق التوحید دخل الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب۔ باب اس آدمی کے بارے میں جو آدمی اپنی توحید کو پختہ کر لے تو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو گویا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے جب پہلے کہا کہ توحید کی فضیلت کیا ہے، تو آگے بتا رہے ہیں کہ توحید کو آخر پختہ کرنا کیسے ہے، کیسے توحید پختہ ہوگی ہماری۔ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں ناظرین اکرام، توحید پختہ کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے انسان شرک کو چھوڑے پوری قسموں کے ساتھ، شرک اکبر، شرک اصغر، چھپا ہوا شرک، ظاہری شرک، زبان کا شرک، عمل کا شرک، سارے شرک کو وہ چھوڑ دے سب سے پہلے۔ نمبر 2، تمام قسم کی بدعتوں کو چھوڑ دے۔ نمبر 3، سارے کے سارے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے، سارے کے سارے کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دے، اصرار نہ کرے ان پر، بار بار نہ دہرائے ان کو، کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہ 3 چیزیں ناظرین اکرام اگر کوئی آدمی اسے کر لیتا ہے تو اس نے اپنی توحید کو پختہ کیا۔ اور رہی بات چھوٹے گناہوں کے، صغیرہ گناہوں کی جو انسان سے ہوتے رہتے ہیں، تو یہ توحید کی برکت سے اور کبیرہ گناہوں کی بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن سورہ نجم آیت نمبر 32 میں کہا کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فحش کاموں سے بچتے ہیں، سوائے چھوٹی موٹی جو غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں، جو کبیرہ گناہ ناظرین کرام، بحمد اللہ تعالیٰ دعویٰ سلفیہ کی جانب سے امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب الکبائر، 70 بڑے گناہ جو انہوں نے ذکر کی، اس کے علاوہ بھی جو گناہ ہیں اس کے حوالے سے ہمارا تفصیلی کورس ہو چکا ہے جو موجود ہے یوٹیوب پر، ناظرین کرام اس کی طرف رجوع کریں تاکہ کبیرہ گناہوں کا ہمیں علم ہو سکے۔ کیونکہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی توحید میں پختہ اور شرک نہ کرے، بدعات نہ کرے، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا بغیر حساب اور بغیر عذاب کے۔ تو شیخ الاسلام محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ نے بغیر حساب اور عذاب کے ذکر کیا ہے۔ لوگ جنت میں کیسے جاتے ہیں ناظرین کرام؟ اس کے 3 طریقے ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کے 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت ہے جو سب سے بہترین حالت ہے، ہر مومن کو اس کی تمنا ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا، حساب ہی نہیں ہوگا اور نہ ہی عذاب ہوگا، جہنم میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جانا پڑے گا۔ یہ پہلا درجہ ہے جنت میں داخل ہونے کا، سب سے افضل درجہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، اہل ایمان جو بغیر حساب اور عذاب کے جائیں گے جنت میں۔ اول وہلہ اسے کہا جاتا ہے، اول وہلہ میں داخل ہونا۔ اسی کے باب قائم کیا ہے کہ جن کی توحید پختہ ہوتی ہے، جو شرک سے، بدعات سے، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، جن کے دل میں اللہ سے ایمان بہت قوی اور طاقتور ہوتا ہے، وہ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، نہ اللہ کے سامنے حساب دینا ہے نہ جہنم میں جانا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ لوگ جو حساب دیں گے لیکن عذاب نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہوگا حساب کے لیے، اللہ تعالیٰ گناہ ہمارے پیش کرے گا، ہمیں بتائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، معاف کر دے گا۔ یہ لوگ دوسرے درجے میں آتے ہیں کہ یہ لوگ بغیر عذاب کے تو جا رہے ہیں لیکن حساب کے لیے انہیں حاضر ہونا پڑا اور انہیں زندگی کا حساب دینا پڑا۔ یہ دوسرا درجہ ہے داخل ہونے کا۔ تیسرا درجہ ہے ناظرین اکرام، نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ کہ کوئی آدمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا پابند تھا لیکن اس کے کچھ گناہ ایسے تھے، کبیرہ گناہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا اور اللہ تعالیٰ نے غصے کی وجہ سے ناراض ہو کر کے اسے جہنم میں داخل کیا، لیکن وہ ایک وقت میں نکالا جائے گا، جب تک اللہ چاہے گا ایک مدت تک رہے گا۔ مدت کتنی اللہ بہتر جانے، مومن کو ڈرنا چاہیے، ایک لمحہ بھی کون برداشت کر سکتا ہے اس آگ کو
جب تک اللہ چاہے گا تب تک وہ رہے گا، بعد میں نکالا جائے گا، بعد میں وہ نکالا جائے گا۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے جنت میں داخل ہونے کا، کہ عذاب کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ تو جو پکے توحید پرست ہیں بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ پہلی دلیل شیخ الاسلام نے دی ہے سورہ النحل آیت 120 کے اندر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے، قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار، حنیفاً، شرک سے بیزار ہو کر کے توحید پر جمے ہوئے، ولم یکن من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال، شیخ الاسلام نے پہلی آیت تھی جو ذکر کی ہے دوسرے باب میں، اس باب کے اندر، کہ ابراہیم علیہ السلام یہ وہ نبی اور رسول ہیں کہ جن کو اللہ نے سب سے اونچا مقام عطا کیا۔ ہمارے نبی کے بعد سب سے افضل نبی اور رسول ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ کے خلیل ہیں وہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے سب لوگ برہنہ اور ننگے ہوں گے، سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائے گا۔ اتنے بڑے نبی اور رسول، اللہ کے خلیل، جنہوں نے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا ہے، ان کی صفت کیا اللہ نے بیان کی؟ وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نہ عبادت میں شرک کرتے تھے، نہ ان کی باتوں میں کوئی شرک تھا، نہ ان کے کاموں میں کوئی شرک تھا، نہ ان کے عقیدے میں کوئی شرک تھا، کہیں کوئی شرک، نہ عبادت میں، نہ ان کی باتوں میں، نہ ان کے کاموں میں، نہ ان کے عقیدے میں، کہیں کوئی شرک نہیں تھا، ان کی زندگی میں کوئی شرک نہیں تھا ان کا، سبحان اللہ۔ اسی لیے ان کو نام دیا گیا ابو الحنفاء، توحید پرستوں کے جو باپ ہیں، بڑے ہیں، ابو الحنفاء، امام الحنفاء ابراہیم علیہ السلام۔ تو شیخ الاسلام نے پہلی آیت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کی، کیوں؟ کیونکہ ہم ان کی اقتداء کر سکے۔ اتنا بڑا ابراہیم علیہ السلام کو مقام ملا اسی توحید کی قوت سے، اللہ کی اطاعت سے، تو ہم بھی ان کی اقتداء کر سکیں اور ان کے طریقے کو اختیار کر سکیں، اس لیے شیخ الاسلام نے ان کے بارے میں پہلے ذکر کیا ہے۔ اور دوسری آیت شیخ الاسلام نے ذکر کی ہے سورہ مومنون آیت نمبر 59، اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین هم بربهم لا یشرکون، اللہ تعالیٰ نے کہا سابقین، جو جنت میں پہل جانے والے لوگ ہیں، ان کی صفت اللہ نے بیان کی کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں ہیں، یعنی جو جنت میں داخل ہونے والے لوگ ہیں، سابقین ہیں، ان کی صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے ناظرین اکرام، جنت میں پہل جانے والے بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی توحید کو پختہ کیا ہے۔ اور تیسری دلیل شیخ الاسلام نے دی ہے لمبی تفصیلی حدیث، بخاری کی حدیث نمبر 5705 اور صحیح مسلم 220۔ یہ حدیث ناظرین اکرام اس سے پہلے کورس میں ہمارے سامنے گزر چکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور یہ بھی حوالہ آپ کے سامنے آیا کہ دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے کہا ہر 1000 کے ساتھ 70,000۔ بخاری اور مسلم کے اندر ہے صرف 70,000، اور مسلم احمد وغیرہ کے اندر ہے ہر 1000 کے ساتھ 70,000، یعنی بہت بڑی تعداد امت کی جنت میں جائے گی۔ کون لوگ ہوں گے؟ وہ یہی لوگ ہوں گے جو پکے توحید پرست ہیں، جن کی توحید کا شرک نہیں ہے، بدعات نہیں ہے، کبیرہ گناہ نہیں، اور اللہ پہ قوی درجے میں ان کا ایمان رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیان کیا تو صحابہ ڈسکس کرنے لگے آخر وہ کون لوگ ہیں امت کے 70,000 لوگ، اور ایک اور روایت میں ہر 1000 کے ساتھ 70,000، کون ہے جو بغیر حساب کے؟ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ حساب بھی دینا نہ پڑے، عذاب بھی بھگتنا نہ پڑے، کون لوگ ہیں وہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ لوگ جن کے اندر 4 کام نہیں ہوں گے۔ کیا کام؟ 3 کام نہیں کریں گے، چوتھا کام ان کے پاس ہوگا۔ 3 صفات منفی ہیں، 3 کام وہ نہیں کرتے ہیں، ایک کام وہ کرتے ہیں۔ 3 کام کیا نہیں کرتے؟ لا یسترقون، کسی کو دم کرنے کے لیے نہیں بولتے، کسی کے پاس جا کر نہیں کہتے کہ مجھے دم کرو، مجھے رقیہ کرو، ایسا نہیں بولتے۔ نمبر 2، داغ کر کے جلا کر کے علاج نہیں کرواتے۔ نمبر 3، کسی چیز کو منحوس نہیں مانتے، بس شگونی نحوست کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ 3 چیزیں، 3 صفات ان کے اندر نہیں ہوتی ہیں۔ چوتھی صفت ہوتی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مضبوط اللہ پر، ان کے رب پر ان کا بھروسہ ہوتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک وہی ہے اور وہی میری زندگی کے اندر خیر داخل کرے گا، مشکل سے بچائے گا۔ تو یہ 4 صفات میں ناظرین اکرام غور کریں گے تو کیا پتہ چلتا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کہا دم نہیں کرواتے ہیں، کیوں؟ خود دم کر لیتے ہیں۔ لوگوں کے بارے میں کیوں ناظرین اکرام؟ جب کسی سے دم کرواتے ہیں آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے دل کے اندر ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ہاں ان کی وہ شفا ان کے پاس مل گئی تھی الحمدللہ، اگرچہ کہ آپ انہیں شفا دینے والا نہیں مانتے، لیکن کہیں نہ کہیں دل کے اندر
ان سے ہمارا دل جھک جاتا ہے، ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، آدمی ان کے سامنے ذلت کے ساتھ سوال کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے ان سے۔ نمبر 3، جو رسول کی سنت ہے وہ یہ کہ ہم خود دم کر لیں، اللہ پہ ہمیں خود بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو جب ہم کسی سے دم کرواتے ہیں ناظرین کرام، تو ہمارا اعتقاد ہمارے دل کے اندر، اسی لیے کئی لوگ ایسے ہیں جب ہم کہتے ہیں دم کرنے کی بات، تو وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پر انہیں بھروسہ نہیں ہے کہ شفا ہے، دعاؤں پہ حدیثوں پہ بھروسہ نہیں کہ وہ شفا ہے، انہیں بھروسہ ہے عامل پہ کہ ہاں وہ کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے لوگ پکے توحید پرست نہیں ہیں۔ جنت میں کون جائیں گے بغیر حساب اور عذاب کے؟ جو کسی سے دم نہیں کرواتے، خود دم کر لیتے ہیں، اور بغیر پوچھے کہ کوئی دم کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے نہیں کہا وہ خود سے دم کر دیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ہم کسی سے دم نہیں کرواتے ہیں۔ یہ توحید پرست وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے جائیں گے۔ اس وضاحت کے ساتھ ناظرین کرام، اگر کوئی کسی سے دم کروا دے، جا کے کہے مجھے دم کرو، تو یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ لیکن جو بغیر حساب اور عذاب کے جانے والے اونچے درجے کے مومن ہیں، وہ ایسا نہیں کہتے، وہ خود دم کرتے ہیں۔ نمبر 2، داغ کر کے علاج نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ نمبر 3، منحوس نہیں سمجھنا کسی چیز کو، پرندے نے راستہ کاٹ لیا، بلی نے راستہ کاٹ لیا، بھئی نفع نقصان اللہ کے پاس ہے، ان کے کاٹنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کسی آدمی کو دیکھ لیا، کسی آدمی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، چہرہ جلا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھ لیا دن خراب جائے گا، کیا ان کی وجہ سے دن خراب جائے گا؟ نفع نقصان کی کیا وہ مالک ہے؟ پھر تو اللہ کا شرک ہے۔ یہ جب سے اس گھر میں اترے تب سے نقصان ہو رہا ہے، زمین لیے نقصان ہو رہا ہے، شادی کیے نقصان ہو رہا ہے، بھائی نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے، یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ کسی چیز کو منحوس نہیں مانتے، جو لوگ جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے جائیں گے، کسی چیز کو وہ منحوس نہیں مانتے سوائے گناہوں کے۔ وہ مانتے ہیں کہ ہاں میں گناہ کروں گا تو اللہ نقصان دے گا، مکہ میں بھی کیجئے تو مکہ میں پریشانی آ جائے گی۔ اور آخری بات، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو ناظرین اکرام، اس حدیث سے جو شیخ الاسلام محمد بن وہاب رحمہ اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہو کہ بغیر حساب اور عذاب کی جنت ملے، اسے چاہیے کہ اپنی توحید کو پختہ کرے، مضبوط کرے، اس کی فکر کرے، اور انشاءاللہ آگے وہ ساری تفصیلات آئیں گی کہ کیسے توحید پختہ ہوگی۔ میں نے خلاصتاً بتایا، شرک کو مکمل چھوڑ دینا، ظاہری باطنی چھوٹا بڑا سب کچھ، بدعتوں کو چھوڑنا، کبیرہ گناہوں کو چھوڑنا۔ تو یہ ناظرین کرام دوسرا باب جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد ناظرین کرام تیسرا باب ہے جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قائم کیا، وہ باب الخوف من الشرک، کہ اس بات کا بیان اور وضاحت کہ ایک مومن کو شرک سے ڈرنا چاہیے، شرک سے ڈرنا واجب ہے۔ ناظرین کرام، یہ واجب ہے مومن کے اوپر کہ وہ ڈرے، چوکنا رہے۔ یہ باب شیخ الاسلام نے قائم کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی 2 دلیلیں دی ہیں، اور پھر انہوں نے 3 حدیثوں کو ذکر کیا ہے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ شرک سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، جو شرک کی بات آتی ہے ناظرین اکرام، تو آپ جان لیجئے کہ شرک 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے شرک ربوبیت میں، یعنی اللہ تعالی ہمارا رب ہے، خالق، مالک، رازق، کائنات کو چلانے والا۔ اس میں شرک کیا ہے کہ کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اولیاء، فرشتے، پتھر، درخت یہ بھی نفع نقصان کے مالک ہیں، رزق دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، بارش دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی ربوبیت، یعنی اس کے کاموں میں شرک، شرک فی الربوبیہ۔ دوسرا ہے ناظرین اکرام شرک فی الالوہیہ، عبادت میں شرک، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سجدہ، قربانی، امید، ڈر، یہ سب عبادتیں ہیں، اللہ کے لیے لائق ہیں۔ بس کوئی آدمی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے، مدد کے لیے پکارے، کیونکہ دعا عبادت ہے، تو اس نے عبادت میں شرک کیا۔ اور تیسرا ہے اللہ کے اسماء و صفات میں شرک۔ کیا مطلب اللہ اسماء و صفات میں شرک؟ کہ کوئی آدمی اللہ کا جو نام ہے اس نام کی طرح کسی اور کا نام مانتا ہو، اللہ کی جو خوبی ہے کسی اور کے اندر وہ خوبی مانتا ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے السمیع، سننے والا، ہر چیز کو ہر جگہ سے ہر وقت سن رہا ہے وہ۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں فلاں بھی السمیع ہے، فلاں ولی ہیں، فلاں نبی ہیں، فرشتے ہیں، وہ بھی ہر چیز کو ہر جگہ سے ہر وقت سن رہا ہے، تو اس نے اللہ کے نام میں شرک کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، نہ ماں باپ ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں فلاں کوئی ہے، ان کی بھی کوئی ابتدا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں، تو اس نے اللہ کی صفت میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کیا۔ جیسے اللہ کی صفت ہے کہ وہ غیب جانتا ہے، اگر کوئی کہے اللہ کے سوا نبی بھی غیب جانتے ہیں، تو اللہ کی صفت میں شرک ہے۔ تو یہ 3 قسم کا شرک ہے ناظرین کرام، شرک فی الربوبیہ، شرک فی الالوہیہ، شرک فی الاسماء والصفات۔
ہر طرح کے شرک سے مومن کو ڈرنا چاہیے ناظرین اکرام۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام اہل علم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ شرک دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی حکم کے اعتبار سے ایک شرک اکبر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر کے اندر ناظرین اکرام انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور شرک اصغر کے اندر اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن وہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی اللہ کے پاس پکڑ ہوگی، جس کی آگے تفصیل باذن اللہ تعالی آنے والی ہے۔ شیخ الاسلام نے کیوں شرک سے ڈرنے کا باب ذکر کیا ہے؟ شیخ الاسلام محمد وہاب رحمہ اللہ نے چونکہ پچھلی باب میں ذکر کیا کہ توحید کو پختہ کرنے والے جنت میں جائیں گے، تو اب آگے وہ بتا رہے ہیں کہ آخر پختہ ہوتی کیسی ہے توحید۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ شرک سے ڈریے۔ اگر کوئی ڈر نہیں رہا ہے تو توحید پختہ کیسے ہوگی؟ توحید کی فکر ہی نہیں ہے اس کو، تو کیسے بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں جائے گا؟ تو شیخ الاسلام کی جو ترتیب ہے نا، یہ ترتیب بڑی اہم ہے، اس کے طرف بہت فوائد ہے۔ تو شیخ الاسلام نے پہلے کہا توحید کو پختہ کرو، بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں جاؤ گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کیسے توحید پختہ ہوگی؟ توحید اس وقت پختہ ہوگی جب ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں گے، شرک سے ڈریں گے، شرک کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ ہم شرک کے اندر نہ گر جائیں۔ شیخ الاسلام نے جو پہلی آیت ذکر کی ہے وہ قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 48 اور اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 116، یعنی ایک ہی آیت سورہ نساء میں دو جگہ پر آئی ہے۔ کیا آیت ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک معاف نہیں کرتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ناظرین اکرام یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ آپ سوچیں اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا تو کبھی نہیں نکلے گا، جہنم میں داخل ہوگا تو کبھی نہیں نکلے گا۔ اب ہر آدمی اس آیت پہ غور کرے گا تو اسے دل کے اندر خوف پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بس زندگی میں کبھی توحید نہ چھینے ہم سے، کبھی توحید نہ چھینے۔ ناظرین اکرام اللہ معاف نہیں کرے گا تو کیا ہوگا ہمارا حشر میں، جہنم میں کیا ہوگا جب شیطان ابو جہل، ابو لہب، ابی بن خلف، فرعون کے ساتھ کوئی آدمی جہنم میں سڑ رہا ہے، جل رہا ہے، کس قدر یہ تکلیف دہ بات ہے۔ اسی لیے بعض سلف کے بارے میں ہے کہ وہ رات کو تڑپتے تھے اور بستروں پہ ان کو آنکھ نہیں لگتی تھی، جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے تھے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ غصے میں آ کر کے ہماری توحید کو نہ چھین لے۔ وہ ڈرتے تھے اس سے، کیونکہ ناظرین اکرام کوئی اور گناہ نہیں ہے، شرک کو چھوڑ دیجیے آپ، اس کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ آگے کہتا ہے شرک کے علاوہ کوئی اور کر کے آئے ہو، چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے گا تو جہنم میں جائیں گے لیکن ہمیشہ نہیں رہیں گے وہاں۔ اس لیے شیخ الاسلام نے پہلی آیت ہے وہی ذکر کی ہے تاکہ ہمارے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہو کہ اگر کوئی شرک پہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ تو یہ دل کے اندر شرک کا خوف پیدا کرتی ہے آیت۔ اور دوسری آیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو تو بچا لے، کس بات سے؟ کہ ہم بتوں کی پرستش کر بیٹھیں، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، امام الحنفاء، توحید پرستوں کے امام ہیں، کبھی شرک نہیں کیا انہوں نے، لیکن وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے شرک سے بچا لے، میرے بچوں کو، میری اولاد کو بھی بچا لے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں شرک پر مرنے والے کا کیا انجام ہوگا، کیونکہ وہ نبی اور رسول ہیں۔ تو جب وہ نبی اور رسول ہوتے ہوئے شیخ الاسلام نے آیت کیوں ذکر کیے؟ علماء کہتے ہیں اس لیے کہ اتنے پختہ ایمان والے، اتنے بڑے نبی اور رسول جب ڈر رہے ہیں شرک سے، تو پھر اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے ہر مسلمان کو بھی ڈرنا چاہیے۔ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں تو پھر آپ کو بھی شرک سے ڈرنا چاہیے، یہ مقصود ہے شیخ الاسلام کا۔ اور تیسری دلیل شیخ الاسلام نے دی ہے وہ حدیث ناظرین اکرام مسند احمد کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 23630۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے تو وہ شرک اصغر ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا وہ کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا وہ ہے ریا۔ آپ نے کہا سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا خوف ہے وہ ہے الشرک الاصغر۔ ناظرین اکرام ایک اچھا اور اہم فائدہ ہے حدیث سے، کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کے نبی کے اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں شرک دو طرح کا ہے، ایک ہے اکبر اور ایک ہے اصغر، کیونکہ آپ نے کیا کہا؟ سب سے زیادہ مجھے خوف ہے الشرک الاصغر، خود آپ نے نام دیا ہے شرک اصغر۔
اس کا مطلب یہی جو تقسیم آپ سنتے ہیں بڑا شرک اور چھوٹا شرک، یہ تقسیم خود رسول نے کی ہے. آپ نے کہا سب سے زیادہ مجھے خوف ہے شرک اصغر کا، تو یہ اہل علم نے فائدے کے طور پہ ذکر کیا ہے. آپ نے کہا سب سے زیادہ مجھے خوف ہے اس بات کا، تو اہل علم کہتے ہیں جب صحابہ اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں، سب سے زیادہ علم والے لوگ ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، سب سے زیادہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، جب ان کے بارے میں آپ کو ڈر ہے کہ کہیں شرک اصغر نہ آ جائے. شرک اصغر کیا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا الریا، دکھاوا. آپ کو اتنے بڑے لوگوں پر ڈر ہے تو پھر آپ سوچئے کیا ہم اپنے بارے میں نہ ڈریں؟ ہمیں تو اپنے آپ پر شرک اکبر کا ڈر رکھنا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام رکھتے تھے. آپ سمجھ رہے ناظرین اکرام کیوں شیخ الاسلام نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے؟ یہ بتانا مقصد ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے بارے میں خوف ہے، جن کا علم، عمل، اجتہاد امت کے سب سے افضل لوگ ہیں، جب ان پر آپ کو شرک اصغر کا خوف ہے تو ہم سب کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ ہم خوف کریں اپنے آپ پر شرک اکبر کا، کیونکہ ہمارا علم بھی نہیں ہے، ہمارے پاس فہم بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہے شرک کیا ہے. سب کچھ جاننے والوں پہ آپ کو خوف ہے، سب سے زیادہ علم والے لوگوں پہ آپ کو خوف ہے، تو پھر جو اس کے بعد ہے ان پر تو اور زیادہ خوف ہم سب کو ہونا چاہیے. یہ دوسری بات جو دوسری حدیث ہے جو شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے بیان کی ہے. اس کے بعد ناظرین اکرام تیسری حدیث جو شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے بیان کی ہے وہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4497 حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من مات وهو يدعو من دون اللہ وهو يدعو للہ ندا دخل النار. کوئی آدمی اس حال میں مرتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا کرتا تھا، دخل النار، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم میں داخل ہوگا. یہ اللہ کے نبی نے دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا ہے. ناظرین اکرام اس کا مطلب یہ ہے عبادت کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، چیریٹی کرتا ہو، خدمت خلق کرتا ہو، بہت اخلاق والا ہو، حدیث نے کہہ دیا اگر شرک پہ مرا، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا تھا، نبیوں کو، ولیوں کو، فرشتوں کو، نیک لوگوں کو، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا تھا، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو یہ کیا پتہ چلتا ناظرین اکرام کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو شرک کی خطرناکی سے آگاہ کیا ہے کہ شرک بہت خطرناک چیز ہے، اس کا انجام بھی بہت ہی برا ہونے والا ہے. اب ناظرین اکرام ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو حل کرتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو جو پکارنا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ ناظرین اکرام جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو خصوصیتیں ہیں، خوبیاں ہیں، اگر کوئی آدمی خوبیاں اللہ کے کسی اور کے اندر مان لے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا یدعو من دون اللہ ندا، اللہ کے برابر کر کے کسی کو پکارتا ہو. علماء کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اللہ کی خوبیوں میں سے کسی خوبی کو کسی کے بارے میں مانتا ہے تو اس کے بعد وہ کوئی زبان سے شرک نہ کرے تب بھی وہ مشرک ہی ہے، تب بھی وہ جہنم ہی میں جائے گا. مثال کے طور پر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ نبی بھی غیب جانتے ہیں، لیکن نبی کو پکارتا نہیں، نبی کو سجدہ نہیں کرتا ہے، آپ کی قبر پہ سجدہ نہیں کرتا، لیکن اللہ کی خصوصیتیں نبی کے بارے میں مانتا ہے، تو یہ مشرک ہے، یہ شرک اکبر ہے. اور دوسرا کوئی آدمی یہ مان کر کے ساتھ میں انہیں پکارتا بھی ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، تو اس سے بھی برا اور بدتر ہے، شرک در شرک ہے. وہ یدعو من دون اللہ، اللہ کسی کو پکار رہا ہے، کس کو؟ ندن، کہ اللہ کے برابر کسی کو مان کر پکار رہا ہے، یعنی اللہ کی خوبیوں میں سے پوری خوبیاں سمجھ کر کے مان رہا ہے یا ایک دو خوبی سمجھ کر کے مان رہا ہے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو پکار رہا ہے، تو پھر ہر طور پر یہ شرک ہی شرک ناظرین اکرام. اور اس کا انجام یہ ہے اللہ کے نبی نے کہا دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور جہنم میں شرک اکبر کرنے والا شخص ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد تیسری اور آخری حدیث جو شیخ الاسلام نے ذکر کی اس باب میں وہ حدیث ناظرین اکرام صحیح مسلم کی حدیث نمبر 93. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو آدمی اللہ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، اور جس کی ملاقات اللہ سے اس حال میں ہوئی اس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کیا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو یہ حدیث بتاتے ہیں ناظرین اکرام کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اور جو توحید پر ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے. ناظرین اکرام یہ اہم بات ہے جو شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیے تاکہ ہم شرک سے بچ سکیں، شرک سے ڈر سکیں. ایک بات ہے ناظرین اکرام آخری جس پر اپنی گفتگو کو ہم ختم کر لیں گے، وہ گفتگو یہ بات ہے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کچھ بھی شرک نہ کریں. تو ان آیات سے بعض علماء نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ کیا شرک اصغر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے؟ کیا شرک اصغر معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
اگر کوئی آدمی ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، یا زبان سے چھوٹا شرک کرتا ہے، جیسے کوئی کہہ دے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، آگے آنے والا ہے وہ شرک اصغر ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے جو بھی شرک کرے اللہ اسے معاف نہیں کرتا ہے۔ تو کیا شرک اصغر اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے؟ اس حوالے سے علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ شرک اصغر اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کرے گا، ورنہ وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور جہنم میں جتنی اللہ نے مدت رکھی ہے اتنی مدت اسے عذاب ہوگا، اور پھر وہاں سے وہ نکالا جائے گا۔ یہ بات کہنے والے جو علماء ہیں ان میں ابن قیم رحمہ اللہ ہیں، اور ابن رجب رحمہ اللہ ہیں، اور اسی طرح امام شنقیطی رحمہ اللہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شرک اصغر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کرے گا۔ وہیں پر دوسرا قول ہے بعض علماء کا، وہ کہتے ہیں کہ شرک اصغر کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی شرک ہی ہے۔ اگر کوئی ریاکاری کرتا ہے یا پھر زبان سے کہتا ہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، تعویذ پہنتا ہے جو کہ شرک اصغر ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ علماء کہتے ہیں کہ ان کے حسنات اور نیکیوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر نیکیوں کے پلڑنے میں نیکیاں ان کی بھاری ہو گئی تو مغفرت ہوگی، اگر نیکیاں ان کے کم پڑ گئیں تو ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس بات کے قائلین جو علماء ہیں ان میں شیخ الاسلام النجدی رحمہ اللہ اور عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ جو کہ امام کے پوتے ہیں، اور اسی طرح ابن القاسم رحمہ اللہ جن کے بارے میں نے بتایا کتاب التوحید کا حاشیہ لکھا ہے، اسی طرح شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، یہ امت کے بڑے علماء مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ناظرین کرام شرک اصغر کا معاملہ بھی انتہائی خطرناک ہے۔ شرک اصغر کا معاملہ بھی خطرناک ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر نیکیاں کم پڑ گئی تو ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ تو اس مسئلے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن کو شرک سے ڈرنا چاہیے، بڑے سے بھی ڈرنا چاہیے، چھوٹے سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کبیرہ گناہ کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، اللہ چاہے گا جہنم میں داخل کرے گا، لیکن چھوٹا شرک بھی اگر ہو تو وہاں اختلاف ہے علماء کا کہ یہ آدمی کو معاف کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ اتنا تو یہ کہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، جہنم میں ہمیشہ وہی رہے گا جو شرک اکبر کرتا ہے، بڑا شرک کر کے مرتا ہے۔ لیکن چھوٹا شرک کرنے والے کے بارے میں اختلاف ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کرے اور مر جائے تو کیا اللہ اس کو معاف کرے گا کہ نہیں، علماء کا اختلاف ہے۔ اس اختلاف سے جو فائدہ ہم کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمارے دل کے اندر شرک کا ڈر اور خوف بہت زیادہ ہونا چاہیے ناظرین کرام، اور اپنی اولاد کے دل میں بھی شرک کا ڈر ڈالیے، توحید کی اہمیت کو بٹھائیے، اور اپنے ساتھیوں رشتہ داروں کے دل کے اندر شرک کا ڈر بٹھائیے ناظرین کرام، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے، اگر ہم اس پہ مر گئے اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، جنت نہیں ملے گی، رسول کی شفاعت نہیں ملے گی، کبھی نجات نہیں ملے گی، ہمیشہ آگ ہی آگ ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان باتوں پہ وہ غور کرے اور از سر نو اپنی توحید کا مراجعہ کرے۔ ناظرین کرام آنے والے دروس انتہائی اہم ہیں، کیونکہ ہم باقاعدہ طور پر ابواب میں داخل ہو رہے ہیں، توحید کے مسائل کی تفصیل آنے والی ہے، شرک کے مسائل کی تفصیل آنے والے باذن اللہ تعالی، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان ابواب کا خلاصہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔